جناب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے والد محترم جنرل حمید گل مرحوم فرمایا کرتے تھے امریکہ کے حوالے سے کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس کے بعد جب امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے تو اب امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، آج کے حالات میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے پہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو تو صرف سیاست سے غرض ہے، ریاست کا یا ملک کے حوالے سے یا دین کا جو ہے وہ بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے گیا، لیکن کیا ہماری سوچ سے، ہمارے عمل سے، ہماری فکر سے گیا ہے؟ یہ ہے اہم سوال۔ صحیح۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسٹرن یورپ سے شروع ہو کے روس تک اور روس سے لے کے وسطی ایشیائی ممالک تک اور پھر ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تمام علاقہ وہ روس اور چین کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بطور جاہرے جو ہے وہ تو شکست فاش ہوئی، اور ہم نے جو 2 دہائیوں میں ان کا حال دیکھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، کہ جس نے ممالک کو شہباز سے ٹکرایا، اور پھر جیت کس کی ہوئی؟ ان لوگوں کی ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صرف وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی ایک للکار تھی، باقی ان کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ صحیح بات۔ تو الحمدللہ۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آپ نے امریکہ کو دیکھا کہ اس نے بطور جس کو فائنینشل آرم ٹوسٹنگ کہا جاتا ہے، معاشی بازو مروڑا گیا افغان قوم کا، اور ناجائز طریقے سے جو غصب کیے گئے ان کے $9 بلین، جو کہ ظاہر ہے بیرونی ممالک جو 1 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ضبط ہے۔ جی۔ اب وہ ان کے پیسے جو ہے ضبط کر لیے گئے، اس کی وجہ سے معاشی جو عدم استحکام ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، وہاں وبائیں پھوٹ رہی ہیں، بیماریاں ہیں، ظاہر ہے بہت سارے جو حکومتی عنان نے حکومت چلانے کے طریقے ہوتے ہیں ان کے اندر مشکلات درپیش ہیں۔ لیکن اب وہ چاہتا کیا ہے؟ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت بھارت کے ذریعے افغانستان کے اندر کوئی ایک اپنا مقام پیدا کرے، اور ایک دوستانہ رویے سے جو ہے وہ افغانستان میں ایک انٹری کرے۔ میری نظر میں یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس کی بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کام کریں گے تو پھر بھارت کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقتی جو ہے وہ ان کے ساتھ ارینجمنٹ ضرور ہے افغانستان میں، لیکن یہ کہنا کہ ان کا کوئی دلوں کے اندر وہاں کوئی جگہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگین ان کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی، بطور دوست وہ اب آنا چاہیں گے خطے کے اندر، تاکہ جو اس خطے کے جو توازن ہے اس کو قائم رکھا جا سکے۔ بقول ان کے، انہوں نے تو ویسے عدم تحفظ اور عدم جو توازن ہے اس کو برقرار، اس کو قائم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد وہ اب دنیا کی واحد سپر پاور جو ہے وہ اس کا ٹائٹل کھو چکا ہے، اور اب اس کے جو شراکت دار ہیں وہ روس اور چین بھی موجود ہیں۔ چین جو ہے وہ ظاہر ہے بیک ڈور کے اوپر کھڑا ہے، پیچھے پسے پردہ کھڑا ہے، اور روس جو ہے وہ سامنے للکار رہا ہے، اور یورپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا اس نے کہ اگر امریکہ ان کو معاشی تحفظ نہیں دے سکتا، ان کو دفاعی تحفظ نہیں دے سکتا، ان کو چین سے زیادہ سستی مصنوعات جو ہے وہ پروڈیوس کر کے نہیں دے سکتا، تو یورپ کا مستقبل جو ہے کیا وہ چین کے ساتھ جڑا ہے یا امریکہ کے ساتھ جڑا ہے؟ اس بات کے اوپر پہلے ہی بحث شروع ہو چکی ہے مختلف یورپین ممالک میں، لیکن روس کو میرا خیال ہے کہ اب وقت تھا کہ انہوں نے جو اپنے سیاسی مقاصد تھے، جو انہوں نے دفاعی مقاصد تھے، اور جو انہوں نے میرے خیال میں ڈپلومیٹک مقاصد تھے، سفارتی مقاصد، وہ تو انہوں نے حاصل کر لیے تھے جنگ کے اوائل میں ہی۔ اب اس کو طوالت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہیں کل ان کا نمبر تو نہیں آ جائے گا یوکرین کے بعد۔ یہ وہ بات ہے جو امریکہ کو یورپ کے اندر اب جو ایک دوبارہ جو کھویا ہوا مقام تھا وہ دوبارہ آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ ہی ان کا جو اس سارے
سلسلے میں ان کو تحفظ دے سکتا ہے وہ امریکہ ہی جو ہے وہ تحفظ دے سکے گا. تو یہ وہ تمام صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان کا جو وزن ہے وہ امریکہ کی نظر میں پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی حالیہ متوقع دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اور میرا خیال ہے اس دورے کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ بھی تشریف لے کے جائیں گے، برطانیہ بھی جانا ہے کوئین الزبتھ کے حوالے سے، اور ان کی آخری رسومات کے بعد میرے خیال میں امریکہ کا دورہ ہے. تو یہ دورہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے یہ ہرگز نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ وہاں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں کی نظر دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے مستقبل میں پاکستان کو کس ڈگر پہ ڈالنا ہے. کیونکہ اگر امریکہ ہماری معاشی عدم استحکام میں کوئی مدد نہیں کرتا بلکہ یہ بحران اس کا اپنا پیدا کرتا ہے، FATF جیسے اس نے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور اسی طریقے سے دیگر ممالک جو پاکستان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے ان کو بھی ہم نے میرے خیال میں پس پش ڈالا امریکہ کی محبت میں. اور یہ محبت صرف آج کی حکومت کی نہیں ہے، یہ ماضی کی حکومت کے اندر بھی تھی اور اس سے پہلے بھی وہ حکومتوں میں موجود تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں دینے والی پچھلی حکومت جو تھی وہ PTI کی حکومت، اس کے اندر باقاعدہ ان کے سر یہ سہرا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام حالات و واقعات ہیں جس میں پاکستان کا کردار بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم نے ذرا سی غلطی کی تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکہ صرف وقتی طور پہ فائدے لیتا ہے، وہ وقت کا ساتھی ہے، وہ صرف مفادات کا ساتھی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے، اور مفادات کوئی اور نہیں، وہی جو میرے خیال میں قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر بتا دیے گئے. اور قرآن کے حوالے سے جب تک کہ ہم وہ نظام کو قائم نہیں کریں گے جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرتا ہے، پاکستان تو درکنار دنیا بھی جو ہے وہ امن کا جو ہے وہ سانس نہیں لے پائے گی.